بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی کانگریس کے عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ اسرائیل کو $1 ارب کے اسلحے اور بارود کا نیا پیکیج بھجوا رہی ہے۔ اس ماہ کے آغاز میں اسرائیل کو 3500 بمبوں کی منتقلی روکنے کے بعد اسرائیل کو اسلحے کی یہ پہلی کھیپ ہوگی جو بائیڈن انتظامیہ نے فی الحال اعلان نہیں کیا ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو رفح کے شہر پر بم برسانے سے روکنے کے لیے بمبوں کی منتقلی روکی گئی تھی۔ پیکیج میں ٹینکوں کے گولہ بارود کے لیے $70 کروڑ، فوجی گاڑیوں کے لیے $50 کروڑ اور $6 کروڑ کے مارٹر گولے شامل ہیں۔ جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے اسرائیل کو بمبوں کی ترسیل روکنے پر ریپبلکن ارکان نے تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ یہ اقدام مشرق وسطی میں اپنے قریبی اتحادی کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ آزاد کشمیر میں کئی دنوں کے بعد پرتشدد مظاہروں اور ہڑتال کے بعد زندگی معمول پر آ گئی ہے۔ مظفر آباد، باغ نکیال سمیت دیگر شہروں میں تعلیمی ادارے، ہوٹل اور بازار کھل گئے ہیں، لیکن میرپور، ہٹیاں والا ضلع بھر میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بحال نہ ہو سکی۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ روز جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے آزاد کشمیر میں ہڑتال اور احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس حوالے سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا کہنا تھا کہ حکومت نے مظاہرین کے تمام مطالبات مان لیے تھے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا کہنا تھا کہ مطالبات کی منظوری پر احتجاجی تحریک ختم کر دی گئی۔ آج کاروباری مراکز، بازار اور دکانیں 3 بجے تک بند رہیں گی۔ بجلی کے بلوں اور مہنگائی کے خلاف عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے آزاد کشمیر میں پرتشدد احتجاج کیا گیا تھا۔ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ 2047 میں لوگوں کو روٹی کھلانے کے بھی قابل نہیں ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری پہچان کرپشن نہیں، محنت اور ذہانت ہے، ہم اسی سے پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم ایک محنتی قوم ہیں، ہم اسی کے ساتھ ملک کے حالات بدلیں گے۔ اس موسمیاتی تبدیلی کے لیے 2 چیلنج ہیں۔ اس موسمیاتی تبدیلی کے لیے 2 چیلنجز ہیں جس میں ہم نے توجہ دینی ہے، وہ ہے غذائی تحفظ اور پانی کا تحفظ۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم نے پیداوار بڑھا لی تو ہم سب سے زیادہ پیداواری صلاحیت والے دنیا کے 3 بڑے ممالک میں شاید شامل ہو سکتے ہیں۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ ہمیں پانی کے وسائل کو تحفظ دینا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی صرف سیلاب نہیں بلکہ قحط سالی بھی لائے گی، تو اس کے لیے ہمیں پانی کے ذخائر کے لیے انتظامات کرنے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا تھا کہ اگر ہم صحیح فیصلے نہیں کرتے تو ناکامی قدرتی نہیں بلکہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہوگی۔ اگر ہم اسی رفتار پر چلیں گے 2047 تک ہم $12 کھرب اکانومی بنیں گے، لیکن اس وقت تک ہماری آبادی 40 کروڑ تک اوپر جا چکی ہوگی اور تب ہم لوگوں کو روٹی کھلانے کے بھی قابل نہیں ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پاکستان سب کا ہے اور اس کو آگے بڑھانے میں ہم سب نے کردار ادا کرنا ہے۔ مقبوضہ وادی کے شمالی ضلع بارہمولہ کے سوپور قصبے میں پیپلز کانفرنس کی جانب سے ایک انتخابی جلسہ منعقد کیا گیا جس میں ہزاروں کی تعداد لوگوں نے شرکت کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ بھارتی حکومت سے ہم بولنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ہمارا سب کچھ چھین لیا اور اب ہمارے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ نوجوانوں اور ملک کے دیگر ریاستوں میں وابستہ نوجوانوں کے لیے صرف ایک ہی قانون ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ نیشنل کانفرنس کے عمر عبداللہ کو بارہمولہ پارلیمانی نشستیں ہرانا ہے، کیونکہ اس نیشنل کانفرنس نے کشمیری عوام کے ساتھ صرف دھوکہ کیا ہے۔ سجاد غنی لون نے کا کہنا تھا کہ میں بارہمولہ سیٹ جیتوں یا ہاروں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر کسی چیز سے فرق پڑتا ہے تو وہ یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں عمر عبداللہ بارہمولہ کی سیٹ پر کامیاب نہیں ہونا چاہیے۔
ملائیشیا کے معروف بین الاقوامی سوشل نیٹ ورکنگ پلیٹ فارم فیس بک سے اپنے وزیر اعظم انور ابراہیم کی پوسٹیں ہٹانے پر بات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم انور ابراہیم کی یہ فیس بک پر پوسٹیں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور دیگر قائدین کے ملاقات سے متعلق تھیں۔ فیس بک کے بارے میں یہ تاثر گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ وہ اپنے پلیٹ فارم سے صرف اپنے خیالات اور نظریات سے اتفاق رکھنے والوں کو اس پلیٹ فارم کے آزادانہ استعمال کا موقع دیتا ہے۔ جو کوئی بھی اس سے ہٹ کر سوچ اور رائے رکھتا ہے یا اپنی آزادانہ رائے کا ایسا اظہار کرتا ہے تو فیس بک چلانے والوں نے قبول نہ کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ ان خیالات پر مبنی پوسٹوں کو منظر عام سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم ملائیشیا انور ابراہیم کی حماس رہنماؤں کے ساتھ ملاقات ایک عوامی نوعیت کی ملاقات تھی۔ اس ملاقات سے متعلق میڈیا رپورٹس کی فیس بک نے ہٹا دی۔ ملائیشیا کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں فیس بک انتظامیہ سے بات کرے گی اور فیس بک انتظامیہ سے اس بارے میں وضاحت طلب کرے گی۔ بھارت نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ بندرگاہ کے منصوبے کے فوائد پر نظر ہے۔ امریکہ سے پابندیوں کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر پابندیاں لگائی گئیں، بھارت ان امریکی پابندیوں کو یکسر مسترد کر دے گا۔ بھارت نے طویل عرصے پر پھیلے تعطل کے بعد اسی ہفتے ایران کے ساتھ چابہار بندرگاہ کو چلانے اور ترقی دینے کے لیے 10 سالہ معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ بھارت مغربی ملکوں اور وسط ایشیائی ریاستوں کے ساتھ تجارت کو فروغ دینے کی کوشش میں ہے۔ چابہار کا معاہدہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ امریکہ کے بھارت کے ساتھ تعلقات جس قدر گرمجوشی پر مبنی ہیں، اسی قدر اس کے ایران کے ساتھ تعلقات کی نوعیت بہت مخالفانہ ہے۔ ایرانی مذہبی حکومت جوہری پروگرام اور اسرائیل کے ساتھ ایرانی دشمنی کے علاوہ یوکرین جنگ میں روس کو ڈرون طیاروں کی فراہم امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں ہیں۔ ایران پر امریکہ اور مغربی ملکوں نے کئی قسم کی اقتصادی پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ ان پابندیوں کی وجہ سے دوسرے ملک اور دوسرے ملکوں کی تجارتی کمپنیاں ایران کے ساتھ کاروباری معاہدے نہیں کر سکتی۔ تاہم بھارت نے ایران کے ساتھ چابہار بندرگاہ کے سلسلے میں 10 سالہ معاہدہ کر لیا ہے، جس سے اب یہ خطرہ بھارت کو پیدا ہو گیا ہے کہ امریکہ اس معاملے کو نظر انداز نہیں کرے گا۔ دوستو یاد رہے کہ جب امریکی فوج افغانستان میں موجود تھی تو اس نے ایران کی چابہار بندرگاہ کسی حد تک قبول کر لی تھی۔ امریکہ اپنے مفادات کے لیے افغانستان کے تناظر میں اتحادی بھارت کو راضی رکھنا چاہتا تھا، لیکن اب امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ چابہار کا معاہدہ کرنے والوں پر بھی پابندیاں لگ جائیں گی۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ادارہ یا ملک ہو ایران کے ساتھ معاہدہ کرنے پر پابندیوں کا نشانہ بن سکتا ہے۔ برطانیہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے لیے اسلحے کی فراہمی جاری رہے گی۔ رفح پر اسرائیلی حملے کی وجہ سے اسرائیل کو اسلحہ دینا بند یا معطل نہیں کریں گے۔ یہ بات دوستو نائب وزیر اعظم برطانیہ نے منگل کے روز کہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ رفح میں اسرائیل نے ایک مکمل اور بھرپور جنگی حملہ بھی کیا تو اس کو بنیاد بنا کر اسرائیل کو اسلحہ دینا بند نہیں کریں گے۔ ان کا بیان دوستو ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ نے اسرائیل کے لیے 3500 گائیڈڈ بوئنگ بمبوں کی ترسیل روکی ہوئی ہے اور کہا ہے کہ رفح پر بغیر منصوبے کے حملے کے ایسا کیا جا رہا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ امریکہ نے دوسرے ہتھیاروں کی ترسیل اسرائیل کے لیے بند نہیں کی ہے۔ دوسری طرف صدر جو بائیڈن کو اپنی انتخابی کامیابی کے لیے بھی اسرائیلی جنگ کی نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی مخالفت خطرے کی گھنٹی لگ رہی ہے۔ اسی لیے یونیورسٹیوں کے سینکڑوں طلباء کو گرفتار کر کے جنگ مخالف تحریک دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ برطانیہ میں بھی اسرائیل نواز پالیسی اور اسرائیل کو اسلحہ دینے کے خلاف اگرچہ بہت سارے احتجاج ہوئے ہیں، مگر برطانیہ پوری طرح اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس سلسلے میں جب نائب وزیر اعظم سے سوال پوچھا گیا کہ اگر اسرائیل رفح پر حملہ کرتا ہے تو کیا برطانیہ اسے اسلحے کی سپلائی روک دے گا، انہوں نے جواباً کہا کہ اسرائیل کی طرف سے رفح میں اسرائیلی حملہ ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ محض اس کی بنیاد پر برطانیہ اسرائیل کے بارے میں اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلی کر لے یا اسلحہ روک دے۔
اسرائیلی زمینی فوج ٹینکوں سمیت رفح میں ایک ہفتہ پہلے داخل ہو چکی ہے۔ رفح میں پناہ لیے ہوئے فلسطینیوں کو اسرائیلی فوج نے جبری طور پر نکالنا شروع کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اب تک 4.5 لاکھ فلسطینی رفح سے جبری طور پر نقل مکانی پر مجبور کیے جا چکے ہیں، جنہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ان کو آگے کہاں پناہ ملے گی۔ بلاول بھٹو زرداری نے ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ اپوزیشن اگر آئین کی بالادستی میں دلچسپی رکھتی ہے تو پیپلز پارٹی موجود ہے، مگر اپوزیشن جانتی ہے کہ اسے کس کے پاؤں پکڑنے ہیں، اس لیے وہ سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ ان کا اشارہ دوستو پی ٹی آئی کی طرف تھا۔ قومی اسمبلی میں بیان دیتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اپوزیشن ذاتی رونا دھونا نہ کرے بلکہ مسائل پر بھی بات کرے۔ اپوزیشن کی تنخواہ اس وقت حلال ہوگی جب وہ پارلیمنٹ میں مثبت کردار ادا کرے گی۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ کوئی رکن اس وقت ہی ذمہ دار بن سکتا ہے جب وہ اپنے رونے دھونے کی بجائے عوامی بات کرے۔ بلاول نے اپنی تقریر میں پی ٹی آئی پر شدید تنقید کی، اپوزیشن لیڈر اور عمران خان پر بھی تنقید کی، جس سے اپوزیشن ارکان بھڑک اٹھے اور شور شرابہ شروع کر دیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے اسپیکر سے کہا کہ میں انہیں نظر انداز کر رہا ہوں، آپ بھی انہیں نظر انداز کر دیں، انہیں چھوڑ دیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت دی اور کہا کہ اپوزیشن اگر آئین کی بالادستی میں دلچسپی رکھتی ہے تو پیپلز پارٹی موجود ہے، مگر پاکستان تحریک انصاف جانتی ہے کہ اسے کس کے پاؤں پکڑنے ہیں، اس لیے وہ سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پکڑ کر خود ہی مداخلت کی دعوت دے رہی ہے۔ یہ لوگ بات حقیقی آزادی کی کرتے ہیں اور مطالبہ پاؤں پکڑنے کا کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کا قصور کیا ہے؟ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ان کی منافقت کا ثبوت ہے، یہ صوبے کے مسائل کے حل کی طرف کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ بلاول کا کہنا تھا کہ جو تحفہ وزیر اعلیٰ کی شکل میں دیا گیا، یہ جو سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ انہوں نے بنایا ہے، کسی اور نے بنایا ہے۔ وہ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد سب سے پہلے کس سے ملتا ہے؟ وہ خان کو خوش رکھنے کے لیے ہمارے گورنر کے خلاف بات کرتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ اگر 9 مئی کی معافی نہیں مانگیں گے تو بھگتنا پڑے گی۔ سیاست کرنا ہر کسی کا حق ہے، مگر جمہوری انداز میں سیاست کریں۔ یہ احتجاج نہیں، حکومت اور فوج کے خلاف بغاوت تھی۔ تقریر پر پاکستان تحریک انصاف کے اراکین نے اسپیکر کا گھیراؤ کر لیا، جبکہ کچھ لوگ بلاول بھٹو زرداری کے پاس پہنچ گئے، جس پر پیپلز پارٹی اراکین نے بلاول بھٹو کے اطراف گھیرا بنا لیا۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ ہم شہادتیں دے کر لاشیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، ان کا بھگوڑا لیڈر ایک رات جیل میں کاٹ کر ملک توڑنے کی بات کرتا ہے۔ یہ حقیقی آزادی نہیں، یہ لیڈر کا رونا دھونا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس نفرت تقریب کاری کی سیاست کو عوام کی عدالت میں شکست دے گی۔ بلاول بھٹو زرداری کی تقریر جیسے ہی ختم ہوئی، اسپیکر نے ہنگامے کے پیش نظر فوراً ہی اجلاس کل 11 بجے تک ملتوی کر دیا۔ حکومت نے نجی شعبے کے حوالے کیے جانے والے 25 سرکاری اداروں کی فہرست قومی اسمبلی میں پیش کر دی ہے۔ نجکاری کے لیے پیش کیے جانے والے اداروں کی فہرست قومی اسمبلی میں وفاقی وزیر برائے نجکاری عبدالعلیم خان نے پیش کی۔ حکومت کی جانب سے 25 ادارے نجی شعبے کے حوالے کیے جائیں گے۔ نجکاری کی فہرست میں شامل اداروں کے نام یہ ہیں: پاکستان پی اے اے، پاکستان ری انشورنس کمپنی، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن، ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن، فرسٹ ویمن بینک، سندھ انجینئرنگ لمیٹڈ، پاکستان انجینئرنگ کمپنی، بلو کی پاور پلانٹ، حویلی بہادر پاور پلانٹ، گڈو پاور پلانٹ، ندی پور پاور پلانٹ، فیصل آباد، اسلام آباد، لاہور، گوجرانوالہ، ملتان، پشاور، حیدرآباد، کوئٹہ، سکھر اور قبائلی الیکٹرک سپلائی کمپنیاں بھی دوستو اس فہرست میں شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اسکول کے طالب علموں کو مفت کتابیں اور بیگ دینے کی ہدایت کر دی ہے۔
علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ نئی عمارتیں تعمیر کرنے کی بجائے پہلے سے موجود ہسپتالوں میں درکار سہولیات کی فراہمی پر توجہ دی جائے۔ زیتون اور زعفران جیسے منافع بخش پیداوار کی کاشت کو فروغ دیا جائے اور برانی علاقوں میں پانی کے دانشمندانہ استعمال کے لیے اسمال چیک ڈیمز کی تعمیر پر کام کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے اگلے مالی سال سے صوبے میں ایئر ایمبولنس سروس شروع کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ نئی عمارتیں تعمیر کرنے کی بجائے جہاں ضرورت پڑے وہاں کرائے کی عمارتوں پر نئے سکولز کھولے جائیں اور بچوں کو مفت درسی کتابوں کے ساتھ ساتھ بیگز بھی دیے جائیں۔ طلاق کے بعد شوہر کی مالی حالت زیادہ کمزور ہوتی ہے یا بیوی کی؟ نئی تحقیق میں ماہرین نے اس سوال کا انتہائی دلچسپ جواب دے دیا ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ طلاق کے بعد شوہر کی نسبت بیوی کی آمدنی زیادہ متاثر ہوتی ہے اور اس کی مالی حالت اپنے شوہر بلکہ سابق شوہر کی نسبت زیادہ کمزور ہوتی ہے۔ ماہرین نے اس کی دو وجوہات بیان کی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خواتین کی آمدنی عام طور پر مردوں سے کم ہوتی ہے، چنانچہ علیحدگی کے بعد ان کی مالی حالت شوہروں کی نسبت زیادہ کمزور ہونا ایک یقینی بات ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ خواتین عام طور پر علیحدگی کے بعد شوہر کی پینشن سے حصہ لینے پر اصرار نہیں کرتی، جس کے نتیجے میں ان کی آمدنی کم ہو جاتی ہے اور وہ مالی اعتبار سے زیادہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ تحقیقاتی ٹیم کی سربراہ پروفیسر پرائس کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنی تحقیق میں 10,000 سے زائد میاں بیوی کی علیحدگی کے بعد ان کی مالی حالت کا اندازہ لگایا، جس میں معلوم ہوا کہ علیحدگی کے بعد 31% خواتین کی مالی حالت پہلے کی نسبت کمزور ہوئی تھی، جبکہ مردوں میں یہ شرح 21% تھی۔ ان جوڑوں میں سے 28% خواتین ایسی تھی جنہوں نے اپنے شوہر کی پینشن سے حصہ لینے سے انکار کیا تھا۔ سویڈن کے ایک ڈیزائنر نے موٹر سائیکل سواروں کے لیے ایسی جینز تیار کی ہے جس میں ایئر بیگ لگے ہوئے ہیں اور کسی بھی حادثے کی صورت میں فوری طور پر پھول کر موٹر سائیکل سوار کو بچانے میں مدد دیں گے۔ موسس نامی شخص نے یہ جین تیار کی ہے۔ وہ اس سے قبل بھی موٹر سائیکل سواروں کے لیے ایسی جیکٹ بنا چکے ہیں جس میں ایئر بیگ لگا ہوا ہے، جو دنیا بھر میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس کی بدولت حادثے کی صورت میں سوار کی گردن، دونوں بازو، کمر، سینہ اور ریڑھ کی ہڈی وغیرہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ موسس کا کہنا ہے کہ اگرچہ جیکٹ بھی کافی مفید ہے، تاہم یہ ضرورت بہرحال محسوس کی جاتی تھی کہ کسی بھی حادثے میں بائیکرز کی ٹانگیں بری طرح متاثر ہوتی تھیں، اور اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے ایئر بیگ والی جینز پر کام شروع کیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکہ میں موٹر سائیکل سے مارے جانے والے افراد کی شرح گاڑیوں کے مقابلے میں 28 گنا زیادہ ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔